پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ اب 8 دن رہ گئے ہیں آپ کی تحریک میں، جو کہ آپ کی فیصلہ کن تحریک ہے، شروع ہوگی 24 تاریخ کو، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ اندرونی طور پر تو آپ کی تیاریاں جاری ہے کہ جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ تحریک انصاف کی طرف سے کوششیں جاری ہیں دباؤ ڈلوانے کی، جو آج ایک تازہ خط بھی سامنے آیا ہے 46 امریکی کانگریس کے اراکین کا، جو کہ امریکی صدر کے نام پہ آیا ہے، جس میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے ان سے اپیل کی گئی ہے. اس پہ ذرا بتائیے گا کہ از دس گوئنگ ٹو ورک فار پاکستان تحریک انصاف؟ کیا اس کا نقصان ہوگا آپ کی پارٹی کو؟ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، ملک میں ایک بربریت کا راج ہے، ظلم کا راج ہے، جھوٹ اور فریب کا راج ہے. الیکشن لوٹے گئے، دھونس سے، اغواکاری سے آئینی ترامیم کرائی گئی، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو پامال کر دیا گیا. 17 اب آپ جج لگائیں گے حکومت کی منشا کے مطابق. اس کے بعد سپریم کورٹ کا کیا بچے گا؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہیں حکومت کی حما پہ بنیں گے. تو پاکستان میں اس وقت مکمل طور پہ آئین قانون جو ہے منہدم ہو چکا ہے. ایک ظلم کا یہاں پہ راج ہے، اغواکاری جو ہے وہ ملک کا بڑا قانون ہے. پوری دنیا یہ بات جانتی ہے. اور اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ بس اسی طرح چلتا رہے، اس پہ مٹی ڈالو، سب اچھا ہو، تو ایسا نہیں ہوگا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ نہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گی، نہ یہاں وہ کوئی اور تعلق پیدا کرے گی ان حالات میں. لیکن تو اس سلمان کا صاحب، تعلق مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو آپ کا تحریک انصاف کا بیانیہ جو تھا اس کے تو بالکل یہ برخلاف ہے، بڑا کھلا تضاد ہے اس آپ کی پالیسی اور آپ کے اس بیانیہ کے اندر، کہ ایک طرف تو آپ امریکی مداخلت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، آپ کا سارا بیانیہ ہی، ساری تحریک ہی غیر ملکی یا بیرونی مداخلت کے خلاف تھا سٹینڈ آپ کا. اب آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ایک گورنمنٹ کا امپریشن تو یہی کہ آپ خود کروا رہے ہیں سارا کچھ وہاں پہ لابینگ کرا کے؟ نہیں، دو بالکل مختلف باتیں ہیں. دیکھیں، ایک بیرونی حکومت کا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے پشت پناہی کرنا بالکل ایک مختلف بات ہے. اور یہ کہنا کہ بیرونی دنیا پاکستان میں ہونے والے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہیں، جو بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کرے، یہ بالکل مختلف بات ہے. دیکھیں، اقوام متحدہ کس لیے وجود رکھتی ہے؟ جتنی بھی اقوام متحدہ کی کنونشنز ہیں، ٹریٹیز ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اقوام عالم جو ہے وہ بھی ایک رائے رکھے اور اپنی رائے کا اظہار کرے. دنیا میں خواہ کہیں بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. لیکن تو یہ تو وہی یہ بائیڈن عالمی دنیا انتظامیہ ہے جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے آپ کو نکلوایا، اقتدار سے رجیم چینج کروایا، اب اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے. کوئی مدد نہیں مانگی جا رہی. دیکھیں، یہ کانگریس کے ممبران ہیں، یہ بائیڈن انتظامیہ نہیں ہے. لیکن بائیڈن انتظامیہ بھی اگر ہوش کے ناخن لے اور جو غلط کردار وہ ادا کرتی رہی ہے اس سے ہٹے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ایک صرف نظر تھا یا ایک پشت پناہی تھی یہاں ظلم کی. اب اگر وہ پشت پناہی نہ کرنا چاہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں پاکستان میں ظلم کی، جبر کی، الیکشن فراڈ کی پشت پناہی نہ کریں، اور جو بنیادی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزیاں ہیں ان کا نوٹس لیں اور آواز بلند کریں. تو یہ خط جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ تحریک انصاف کے جو یو ایس چیپٹر ہے اس نے یہ لکھوایا ہے کانگریس کے اراکین سے، یا انہوں نے خود لکھا؟ اگر انہوں نے خود لکھا ہے تو انہیں کیا پڑی ہے پاکستان کے اندر کے معاملات کے حوالے سے؟ تحریک انصاف کے اندر ان کا اتنا انٹرسٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ دنیا میں بھی برطانوی کابینہ کے ممبر نے بھی یہ کیا ہے. ان ممالک میں دو باتیں ہیں. ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بالکل نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں. دوسرا، وہاں جو پاکستانی بستے ہیں وہ خواہ پاکستانی شہریت رکھتے ہوں یا امریکی شہریت رکھتے ہوں، ان کی جو رائے ہے وہ آخر امریکی شہری اگر ہے تو ان کی رائے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کرنا امریکہ کے کانگریس مین کا، کانگریس کے ارکان کا فرض ہے. لہٰذا بالکل یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ بھی بنتا ہے، کیونکہ تمام دنیا کے لوگ وہاں بستے ہیں امریکہ میں، اور وہ اپنے ممالک کے حوالے سے جو مدر کنٹری ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 8 دن بعد آپ کی تحریک ہے جو کہ 24 نومبر کو شروع ہونی ہے، اس تحریک کے حوالے سے بتائیے گا، تیاریاں تو بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہیں، لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ اسے علی امین گھنٹا پور صاحب لیڈ کریں گے، بیرسٹر گوہر صاحب لیڈ کریں گے، آپ لیڈ کریں گے، یا بشرا بی بی لیڈ کریں گے؟ چونکہ اب تک کی جو جتنی بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر اس تیاریوں کو، ان کو سپروائز اور اوورسی تو بشرا بی بی کر رہی ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. وہ کوئی سپروائز نہیں کر رہی. انہوں نے صرف ایک بیان دیا ہے، عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے. ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے. وہ کوئی اس تحریک کو یا پی ٹی آئی کو لیڈ نہیں کریں گی. ایک لیڈرشپ موجود ہے، اور جو یہ تحریک ہے یا جو 8
नवंबर का एहतजाज है, उसको हर जगह लीडर लीड करेंगे, जो भी लोग हैं उसको पाकिस्तान के अवाम लीड करेंगे। देखिए, इस तरह की जो तहरीक होती है या जो एक एहतजाज होता है, उसके लिए कोई स्टेज तो नहीं बना होता जहाँ खड़ा होकर किसी ने लीड करना होता है। पूरे पाकिस्तान में अवाम बाहर निकलेगी और वो अपने आप को खुद लीड करेगी, लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पे लीडरशिप है वो भी मौजूद होगी, जो MNAs हैं, MPAs हैं, जो हमारे तंजीमी सुदूर हैं, सबका एक रोल होगा। जो वो खबरें अपना अब तक अपना आई हैं रोल सामने सलमान अकरम राजा साहब, उसमें तो यही आ रहा है कि बुशरा बीबी जो है मीटिंग्स कर रही है पेशावर के अंदर, वो अरकान से जो है वो जो है जो पार्टी की तंजीम है उससे बात कर रही हैं, अरकान कौमी असम्बली या जो आपके टिकट होल्डर्स थे। MPA से भी ये कहा जा रहा है कि MPA ने 5,000 बंदे लाने हैं, MNA ने 10,000 बंदे लाने हैं, टिकट होल्डर ने 5 से 10,000 बंदे लेकर आने हैं। तो ये जो पॉलिसी उनकी तरफ से जो क्या आ रही है, तो एक इस पर तनकीद ये भी आ रही है, सवाल उठ रहा है कि जो पार्टी की क़यादत है उस पर क्या खान साहब का अदम एतमाद है कि बुशरा बीबी अब सारे मामला को ओवर से खुद कर रही हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी की क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब, कई बार उन्होंने कोशिश की है अडयाला जाकर मिलने की, उनको मिलने नहीं दिया गया, जो कि एक गैर कानूनी बात है। इसलिए इमरान खान साहब ने अगर कोई पैगाम पहुंचाना था और वो पैगाम पहुंच गया, वो उन्होंने बुशरा बीबी के जरिए पहुंचा दिया है। और कल उन्होंने यही कहा कि मैंने ये पैगाम पहुंचाना था और अब बात खत्म है। उनका कोई तंजीमी मामलात से अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर हो भी कल, तो किसी को क्या एतराज है? इसमें मुझे नहीं समझ आता, इसमें अचंभे की या इसमें एतराज की या हैरत की क्या बात है? हो सकता है हो, मुझे इस वक्त ऐसा कोई रोल उनका नजर नहीं आता और मैं नहीं समझता कि वो सियासत में कोई अमली रोल अदा करना चाहती हैं। लेकिन इस तहरीक के अंदर तो वो एक्टिव हैं। जो तहरीक इंसाफ के अंदर से कहा भी जाता, कल शेख वकास अकरम साहब भी कह रहे थे कि उनकी अहलिया है, अगर वो कोई रोल प्ले करती है इस पर कोई गलत बात नहीं है, कोई मुजाहिके की बात नहीं है, लेकिन उनकी बहनें जो है वो नजर नहीं आ रही है इस मामले के अंदर। देखिए, किसी का रोल नहीं है, ये पार्टी ने इसको चलाना है, ना बहनों ने चलाना है, ना बुशरा बीवी ने चलाना है। उन्होंने एक बात बतानी थी, वो हो गया, उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है। अब उनका रोल जो है वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो अपने शौहर की जिंदगी के हवाले से, आज़ादी के हवाले से मुतफक्र हैं। इसी तरह खान साहब की बहनें फिक्र करती हैं, तो उनका बतौर बहन, बतौर अहलिया एक रोल है, लेकिन सियासी रोल जो है वो हमने अदा करना है। जब पार्टी के अंदर से बड़े सवालात उठ रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफसर मरवत साहब ये कहते हैं कि 8 दिन रह गए, अभी तक कोई कमेटियां तश्कील नहीं दी गई इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए। वो कह रहे हैं मुझे कोई रोल अभी तक नहीं असाइन हुआ कि मैंने क्या करना है इस एहतजाज के अंदर। आपकी पार्टी के वाइस जो चेयरमैन हैं नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी साहब, आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग लाहौर की कोट लखपत जेल में हैं उनसे भी कोई मुशावरत कर लें, उनसे बातचीत भी कर लें, कैसे कामयाब बनाना है। उन्होंने भी आपकी जो पॉलिसी है उस पर सवाल उठाया काफी ज्यादा। ये सब कुछ हो रहा है, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये एक कार्रवाई है। मैं इंशाअल्लाह ज़रूर शाह महमूद साहब से इस हफ्ते मिलूंगा, यास्मीन राशिद साहिबा से भी मिलूंगा। उनसे पहले भी चंद दिन पहले मेरी हुई थी मुलाकात, ऐसा नहीं है कि कोई मुलाकात नहीं हुई। आइंदा भी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। यानी उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाई जाएगी कैसे कामयाब बनाना है इस एहतजाज को। उनका मशवरा हमेशा शामिल रहता है गुफ्तगू में।